بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین بے ولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1444 ہجری 21 ماہ شوال المکرم معرفت اسماع القائم علیہ السلام کے سلسلے میں 14 مجالس پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری مجلس بعنوان معرفت اسماء المحسن الاحسان میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اسماء الحسنی قائم آل محمد کے تلاوت سے، ان کی معرفت سے ہم اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے آقا و مولا کے ساتھ تعلق اور توسل قائم کر سکتے ہیں بلکہ زندگی میں عافیت بھی پا سکتے ہیں۔ یہ اسماء الحسنی کی معرفت جو ہے وہ ہمیں اس منزل، مقام و مرتبے پر لے جاتی ہے کہ جہاں ہمارا امام علیہ السلام ہمیں اس قدر یاد رکھتے ہیں اور ان کی نظر ہر آن ہماری طرف رہتی ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارتے رہیں اور یاد بھی کرتے رہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قائم آل محمد علیہ السلام نے شیخ صدوق کو ایک خط تحریر فرمایا جس میں لکھا تھا کہ امام فرماتے ہیں، یاد رکھو جہاں کہیں بھی ہو، جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں، جس ملک میں، جس قریے میں، جس شہر یا جس گلی میں، ہر آن ہمارے شیعہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی، خطرہ ہوتا ہے تو ان کی حفاظت کے انتظامات ہماری طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر میری نظر تم سب پہ نہ ہو تو آج روئے زمین پر پوری قوم مٹ چکی ہوتی۔ یہ جملے بہت قیمتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہر آن نظر ہے اپنے شیعوں پر جو انہیں ہلاکت سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ اپنے امام کو یاد رکھیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح مومنین کرام ہر دن دعائے عہد کی تلاوت کرتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اپنے عہد کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن کسی مصیبت، بلا، دنیاوی یا دینوی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دعائے سباسب کی تلاوت کرے، کسی محفل میں یا تنہائی میں۔ اور اس کے علاوہ دعائے ندبہ ہمارے پاس امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے جس کی تلاوت کرنے کے ساتھ مومنین جو ہیں وہ پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تسبیح ہے کہ جب ہم
کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ تسبیح جو ہے وہ قیام کی حالت میں کی جاتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر کی جاتی ہے۔ اس تسبیح میں اول و آخر درود کے ساتھ 135 مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے اسم مبارک کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ یا حجت القائم علیہ السلام۔ جب ہم انہیں 135 مرتبہ خاص مقصد کے لیے پکارتے ہیں تو ہماری حاجت روائی ہوتی ہے۔ بس معرفت ہونی چاہیے کہ ہمارے امام کیسے ہیں، کہاں ہیں، اور ان کی ازواج، ان کے بچوں کی قیام جزیرہ خضرہ کے حالات، اور کس طرح غیبت میں رہ کر وہ اپنے مومنوں پر نگاہ رکھ، بس جس طرح امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ کرم اپنے مومنوں پر رہتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی سچی معرفت ہونی چاہیے، اور ہر خوشی ہو یا غم ہو، کسی بھی کیفیت میں ہمیں اپنے وقت کے امام کو معرفت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے 14 اسماء القائم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ جب سے انسان نے اس کائنات میں قدم رکھا، جب سے پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا، اسی وقت سے اس کی ہدایت کے سلسلے کو قائم فرمایا، اور زمین پر اس انسان کی ہدایت کے لیے ہادی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ اسی وقت پروردگار عالم نے بذریعہ وحی آپ کو حکم دیا کہ اپنے بعد اپنا جانشین امام اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مقرر کر دو، اور آپ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور منصب امامت آپ کے سپرد کیا، اور یہ سلسلہ ہدایت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ابھی بھی قائم و دائم ہے، اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اسی طرح تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنا امام پتھر کو بھی بنایا ہوگا تو وہ اسی پتھر کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس دور کے انسان امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، نہ صرف شیعہ علماء، شیعہ کتب میں، بلکہ اہل سنت اور باقی تمام ادیان کی کتابوں میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور اہل سنت بھی اس عقیدے پر قائم ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید ظہور کی ساعت قریب آ ہی گئی ہو۔ انہی آیات اور احادیث کو عنوان کے تحت میں نے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے عنوان کا انتخاب کیا۔ اب میں کل کی مجلس سے متصل ہوتے ہوئے، جس طرح کل مجلس میں عنوان کا آغاز شجرہ طیبہ اور شجرہ زیتونہ کے ساتھ ہوا تھا، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے کلام پاک میں سے آل عمران کی ایک آیت کو پیش کروں گی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے انتخاب کیا، ہم نے مصطفیٰ بنایا، برگزیدہ بنایا، ہم نے مجتبیٰ بنایا، ہم نے مرتضیٰ بنایا۔ کس کو ہم نے مختار بنایا؟ آدم کو، نوح کو، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو۔ اور اس آیت میں کائنات میں پروردگار عالم نے چن لیا، عالمین میں سے چن لیا کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ آپ اول بشر ہیں، اور آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو، کیوں کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، اور آپ کے بعد
آل ابراہیم کو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت، نبوت، خلعت کا شرف عطا فرمایا، اپنا دوست بنا لیا تھا، اور اس کے بعد کیا رہ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب اس لیے ہوا کیونکہ اعلان کے ساتھ پروردگار عالم نے نبوت اور رسالت و شریعت اور خلعت دینے کے بعد اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائلو کا للناس سے اماما، ہم تم کو انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ پتہ لگا نبوت، رسالت، شریعت اور خلت کے بعد پروردگار عالم نے جو بڑا مرتبہ تھا وہ تھا امامت کا، اور یہ اعلان کے ساتھ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ اب چونکہ نبوت، امامت اور خلت جو ہے اور یہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے چاہا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ انہی کی نسل میں جاری و ساری رہے، اور اب پروردگار عالم نے قائم آل محمد علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی رکھا، اور آواز قدرت آئی، ہم نے چن لیا کس کو؟ آل عمران کو۔ آل عمران کا چناؤ کیوں ہو رہا ہے؟ قدرت نے آواز دی، ہم نے نبوت کو جمع کر دیا، رسالت کو، خلت کو، امامت کو، شریعت کو، اور پھر امام کو بھی اسی نسل میں آنا تھا، تو اب آل عمران کی باری تھی۔ اب آل عمران کے لیے اگر جناب مریم کی بات کی جائے کہ آپ کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن جناب مریم کو پروردگار عالم نے 33 برس کے سن میں آسمان پر اٹھا لیا تھا، چوتھے آسمان پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، لیکن پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں دیا بلکہ ایک بیٹی ہی دی، اور جناب ہارون کو 3 بیٹے شبر، شبیر اور مبشر نام کے عطا فرمائے، اور یہ نسل جو ہے وہ 12 نسلوں تک بس جاری و ساری رہی، اس کے بعد یہ نسل بھی جو ہے وہ جاری نہ رہ سکی۔ پروردگار عالم نے چن لیا کس کو؟ آل عمران کو، جس میں کوثر کو جانا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ پڑے گا نا کہ کون سا عمران ہے جس کی نسل میں کوثر عطا فرمائی، تو وہ جناب ابو طالب، جناب عمران علیہ السلام ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، جن کو چن لیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے لیے انتخاب کیا، اور اپنی محافظت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب عمران کا انتخاب فرمایا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہوئے کہ اب عمران وہ ہے، اور آل عمران کون ہے؟ عمران وہ ہے کہ جس کی آغوش میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آئے، آپ کی آغوش میں پلنے والا علی مرتضیٰ جیسا ہو، حسن مجتبیٰ جیسا ہو، حسین ارتضیٰ جیسا ہو، علی زین العبا جیسا ہو، باقر العلوم جیسے، اور جعفر صادق علیہ السلام جیسے، موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے، اور علی رضا علیہ السلام شاہ خراسان جیسے آغوش جناب عمران میں آئیں۔ اس آغوش میں پلنے والے جو ہیں وہ تقی جواد جیسے ہوں، وہ نقی الہادی جیسے ہوں، وہ حسن عسکری علیہ السلام جیسے ہوں، اور قائم آل محمد علیہ السلام جیسے آل عمران میں آئیں، جن کو پروردگار عالم نے چن لیا تھا۔ اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں کہ وقت آخر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ہمراہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جن کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنسو بہتے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، زہرا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ علی جیسا شوہر آپ کو ملا؟ فاطمہ زہرا خاموش رہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، زہرا اس بات پر تو خوش ہو کہ حسن و حسین جیسے بیٹے آپ کو ملے، عطا ہوئے، تم اس پر خوش نہیں کہ حمزہ و جعفر طیار جیسے شہید
تم میں اور ہم سے ہیں؟ فاطمہ زہرا خاموش رہیں۔ نبی آخر نے فرمایا کہ زہرا، غور سے دیکھا اور غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ زہرا اس بات پر تو خوش ہو کہ مہدی تمہاری نسل سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی کونین مسکرائیں۔ قائم آل محمد علیہ السلام نام ہے فاطمہ زہرا کی ایک مسکراہٹ کا، اور دونوں کے القابات بھی ایک جیسے ہیں کہ شہزادی کونین کا لقب ہے بی بی منصورہ، اور امام زمانہ علیہ السلام کا لقب ہے امام منصور، اور اسی نسبت سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے جناب محسن علیہ السلام کا اسم مبارک جو ہے وہ قائم آل محمد کو دیا، اور امام کا لقب ہے المحسن الاحسان۔ جناب محسن علیہ السلام کے نام پر قائم آل محمد کو یہ نام عطا ہوا۔ اب حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ نہ بناتا یہ عرش، نہ یہ زمین کا فرش بناتا، نہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کرتا، نہ آسمان پر ستاروں کو روشن کرتا، نہ فلک، نہ ہوائیں، نہ فضائیں ہوتی، نہ غنچے چٹکتے، نہ گل کھلتے، نہ لہلہاتے ہوئے سبزہ زار ہوتے، نہ یہ دریا نہ ہی دھنک ہوتی، نہ یہ رنگ ہوتے، نہ یہ کہکشاں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خلق نہ کیا ہوتا۔ مگر ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے پردہ کر گئے، مگر کائنات کی سجاوٹ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ایسے کو آنا ہے جو آپ کا ہم نام ہے، جس کی کنیت آپ کی کنیت ہے، جس کا قد و قامت، جس کا سراپا آپ کا سراپا ہے، اور وہ اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد میں آخرونا محمد مہدی علیہ السلام ہے۔ شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں۔ میر انیس کا شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے تحت امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق آل محمد نے نفاست سے امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں سراپا تصور میں پیش کیا۔ اصحاب موجود تھے اور ان کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی شہادت کو گزرے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں، جس کے تحت کچھ فضائل میں امام کا آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں کہ امام وہ امام ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر طویل العمر امام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو صادق آل محمد اس نسبت سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز ولادت جو ہے، روز ظہور جو ہے، وہ بھی ایک ہے، یعنی 17 ربیع الاول کو دونوں کا ہی ظہور کا دن بھی ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ امامت اور معصوم کے اس منصب پر، اس درجے پر ہیں کہ جب آپ سے پہلے 5 امام آ چکے تھے اور آپ کے بعد 6 امام آنے تھے، تو جو گزشتہ امام تھے ان کی تمام تعلیمات کو ساتھ لے کر چلنا اور آنے والے اماموں کے لیے بھی راہ کو ہموار کرنا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عمل کو بجا لایا، کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس جو ہیں وہ آپس میں جنگوں میں مصروف تھے، آپس کی لڑائیوں میں ہی مشغول ہو گئے تھے، تو اس لحاظ سے امام کو اصول دین اور فروع دین اور علمی معاملات میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ امام نے اپنی خدمات کو پیش کیا اس طرح کہ جس گھر سے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے احکامات ملے، اور بالخصوص ان سب سے بڑھ کر ولایت جیسا منصب جس گھر سے ہمیں ملا، جس گھر سے ہمیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت جیسا عقیدہ ملا، غیب پر ایمان کا عقیدہ جس گھر سے ہمیں ملا، اسی گھرانے کے چشم و چراغ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم تہذیب اور ثقافت بھی عطا فرمائی۔ امام نے ممبر بھی بنوایا، مسند بھی بچھائی، پڑھنے والوں سے بھی کہا کہ تم ہمارے جد کا مرثیہ لکھ کر آؤ۔ امام نے زیارات بھی برآمد کروائیں،
اور ان تمام زیارات کا تقدس بھی بتایا کہ ذاکر کا کیا احترام ہے کہ وہ برسر منبر ہوگا اور ہم مسند پر ہوں گے۔ امام نے بتایا کہ اس مسند پر ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ اس مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں، کیونکہ امام جانتے تھے کہ 12ویں امام کو طویل غیبت میں جانا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ایک دستور زندگی دیا کہ جہاں پر اصول دین اور فروع دین جس گھر سے ہمیں ملے تھے اسی گھر سے انہوں نے ہمیں عزاداری کی تہذیب بھی دے کر گئے، تاکہ جب تک امام غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں رہیں تو ہمارے شیعہ جو ہیں وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے فرض سے منسلک رہیں اور یہ علم و عرفان کی برسات ہوتی رہے، جس کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی۔ اور آپ کے مدرسے میں ایک وقت میں 6000 طالب علم جو ہیں وہ علم حاصل کرتے تھے اپنے ظرف کے مطابق۔ نہ صرف امام انہیں دنیاوی علم دے رہے تھے بلکہ امام کا تعلیم دینے عطا کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ طالب علم نہ صرف دنیاوی علوم حاصل کر رہے تھے بلکہ امام انہیں ایسا علم و شعور اور سوچ اور فکر میں مشغول کر دیتے، ایسے سوالات پوچھتے جس سے طالب علم اس سوچ میں مشغول ہو جاتے کہ ان چیزوں کا بنانے والا کون ہے۔ اور صادق آل محمد نے ہی غیر مذہب اور ادیان کی طرف سے آنے والے طالب علموں کو توحید کا پرچار کیا، ان کو ویسے رب کی پہچان کروائی جو رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ جیسے پروردگار عالم کی پہچان رسول اللہ نے کروائی اسی طرح صادق آل محمد نے پروردگار عالم کی پہچان کروائی، جبکہ ان کے زمانے میں بہت سے فرقے جو ہیں وہ وجود میں آ چکے تھے۔ تھوڑا تعارف میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کیا، اور تہذیب عزاداری کی بنیاد جو ہے ایک باقاعدہ طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے بانی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم جانتے ہو کہ مہدی علیہ السلام کا چہرہ کیسا ہوگا؟ تو سب نے پوچھا مولا آپ بتائیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا چہرہ کتابی ہوگا، ان کی کھلی پیشانی اور ان کے ابرو کشیدہ ہوں گے لیکن درمیان میں سے ملے ہوئے ہوں گے، ان کی ناک ستواں ہوگی بالکل ایسے جیسے ورق زر پر گلاب کی کلی رکھی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی آنکھوں میں ان کے دیدے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، لیکن آنکھ کی سفیدی ایسے ہوگی کہ جیسے اس میں موتی بھرے ہوئے ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے رخسار سے بھی ہوں گے اور دائیں رخسار پر ایسا دل نشیں عارض پر ایک تل مبارک ہوگا جس سے ایسے نور ساطع ہوتا ہوگا جیسے نجم السحر روشن اور چمکتا ہے۔ اور امام نے فرمایا اسی طرح قد مبارک ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک تھا کہ اگر ایک مجمع میں کھڑے ہو جائیں تو نمایاں نظر آتے تھے، چوڑے کندھے اور چھاتی جو ہے وہ کشادہ ہوگی، کیونکہ آپ کے ننھال بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے جو دندان مبارک ہیں وہ چمکتے ہوں گے، اندھیرے میں روشنی دیتے ہوں گے، اور سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ہوگا، اور رنگ ایسا ہوگا کہ گورا ہوگا لیکن ملاحت ہوگی۔ ایک ہوتی ہے صباحت اور ایک ہوتی ہے ملاحت۔ اب صباحت اسے کہتے ہیں جو مٹھاس ہوتی ہے، اور ملاحت جو ہے وہ نمکینی کو کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ حسین تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام میں صباحت تھی اور ہمارے جد بزرگوار نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملاحت تھی، اور قائم آل محمد کے رنگ میں صباحت بھی ہوگی اور ملاحت بھی ہوگی، اور وہ بنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوں گے۔
کچھ باتیں معرفت کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی قائم آل محمد سے متعلق۔ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے علم و عرفان کے متعلق بتایا تھا کہ ایک عوام کا علم ہوتا ہے، دوسرا علم علماء فقہاء کا علم ہوتا ہے، تیسرا قسم حکماء کا علم ہوتا ہے، چوتھا عرفاء کا علم ہوتا ہے، عرفاء کے ساتھ ہی انبیاء اور مرسلین کا علم ہوتا ہے، اور پھر علم محمد و آل محمد ہوتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے وسیلے ہیں، یہ معرفت کو بڑھانے کے وسیلے ہیں، اور ہمیں وہاں سے علم حاصل کرنا ہے جو قرآن و اہل بیت سے ہو، کیونکہ قرآن کو کوئی سمجھ اور سمجھا نہیں سکتا سوائے آل محمد کے، اہل بیت علیہ السلام کے، ورنہ امت تو اس فکر میں ہی پڑ گئی تھی کہ سورہ الحمد کی 6 آیات ہیں یا 7 آیات ہیں، جبکہ یہ 7 مثانی ہے، 7 آیات والا سورہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، قرآن مجید کی باریکیاں ہیں، ہمیں علم وہیں سے لینا ہے جو محمد و آل محمد کا علم ہے۔ اب اسی علم کے تحت کیوں لینا ہے علم محمد و آل محمد سے؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے کلام پاک میں محسن کہہ کر پکارا ہے۔ کلام پاک میں 4 مقامات پر لفظ محسن آیا ہے، اور اس کے معنی اپنے عمل کو سجا کر پیش کرنے والا۔ اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن میں جس مقام پر لفظ محسن آیا ہے اس سے مراد میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور یہی محسن جو ہے وہ قائم آل محمد علیہ السلام کا بھی اسم مبارک ہے۔ اب اس کی معرفت اگر ہم حاصل کریں انشاءاللہ تو محسن اور الاحسان حسن سے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس کے معنی اور مطالب اسی طرح مختلف ہیں جیسے زمین و آسمان کو ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے، لیکن معنی اور مطالب بالکل الگ ہیں، زمین اور آسمان کا بھی ایک ہو نہیں سکتے۔ اسی طرح محسن جو اپنے عمل کو سجا کر پیش کرے، دیکھیے محسن حسن سے ہے نا، اب حسن کے زمرے میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے چاند حسین ہے، لیکن چاند کا حسن جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے ہی ہے، چاند کی چاندنی ہمارے لیے ٹھنڈک ہے، باعث لطافت ہے، لیکن وہ ہماری زبان کے لیے مزہ نہیں دے سکتی، یا ہمارے کانوں کے لیے مزہ نہیں ہے، اس میں ہماری سونگھنے کی حس کے لیے بھی مزہ نہیں ہے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے، بس چاند میں حسن ہے۔ اسی طرح پھولوں میں بھی حسن ہے، لیکن وہ دیکھنے کے لیے لطیف ہیں، وہ سونگھنے کی حس کو لطافت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، چکھنے میں بھی کہہ لیجئے، کچھ پھولوں سے دوا اور غذا کے طور پر ان کے بیج استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح انہیں چھونے میں بھی لطافت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے کانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ تو ہر حسن سے متعلق چیز جو ہے وہ محسن نہیں ہوتی، اس کا احسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ محسن جو ہے وہ اپنے عمل کو سجا کر پیش کرنے والا ہے۔ اور پروردگار عالم نے کلام پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، جناب الیاس و خضر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسنین کہا۔ یعنی محسن وہ ہوتا ہے کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی، 2 اہم مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ سب سے پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ امن والا ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ مومن کہلاتا ہے، اور اس کے بعد امن والا وہ ہوگا جو حرام سے بچنے والا ہوتا ہے، اور جب وہ حلال کا استعمال کرتا ہے تو پھر وہ مومنیت کی طرف جاتا ہے، حرام سے پرہیز اور حلال کی جانب وہ اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد مومنیت کے بعد جو اگلا اس کو درجہ ملتا ہے وہ ہے متقی، وہ متقی بن جاتا ہے، یعنی متقی وہ ہوتا ہے جو حلال سے بھی پرہیز کرے، وہ تقوی اختیار کر رہا ہوتا ہے، متقی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو منصب ہے وہ محسن کا منصب ہے۔ سب سے پہلے مسلمان انسان، پھر مسلمان، پھر مومن، پھر متقی، اور اس کے بعد
محسن کہلاتا ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی جو ہے بالخصوص وہ تاریخ اسلام میں محسنین کی ہے. اور پروردگار عالم نے اسی محسن کے لیے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے اور اللہ محسنوں کو بھی پسند کرتا ہے. اور احسان کی تعریف یہ ہے کہ احسان اطاعت کا سب سے بلند مقام ہے، اور احسان لفظ حسن سے ہی نکلا ہے. اب دیکھیں احسان کی بھی بہت ساری کیفیتیں ہیں. یہ اجر کے معنی میں نہیں آئے گا. اجر آپ نے دیا کوئی احسان نہیں، ایتا کوئی احسان نہیں، عطا کیا احسان کیا، اجرت دی کام کے بدلے میں کوئی احسان نہیں. احسان وہ ہے کہ آپ اپنے مال و زر میں آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ نے کسی کو دے دیا، یہ احسان کے زمرے میں آئے گا. پھر آپ کا احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں جو حسنہ کہلاتی ہے، جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن آپ اس سے بدلے کی امید نہ رکھیں. اور پروردگار عالم نے اسی بات کا اظہار سورہ الرحمن میں کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوا احسان کے کچھ ہے؟ جب ہم مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو پروردگار عالم آسمان پر ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا. اور میں نے کل کی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ ثواب، جزا اور بھلائی کے لیے پروردگار عالم نے آخرت کے لیے اس کو جزا کو سنبھال کر رکھ دیا ہے. جو دنیا میں ہمیں عطا ہو رہا ہے ہمارے استحقاق سے بڑھ کر، وہ اس کی صفت رحمانیت کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ ہم پر احسان ہے. اور یہی امام زمانہ علیہ السلام کی صفت محسن الاحسان ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن اور ایک باطل کے ماننے والے، منافق، کافر، نہ ماننے والے مولا کے. اور دشمنان اہل بیت وہ بھی اپنا رزق پا رہے ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں، وہ بھی دنیا میں جیے جا رہے ہیں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی محسن الاحسان ہونے کی صفت ہے کہ دشمنان دین بھی دنیا میں جی رہے ہیں. اور جب انشاءاللہ ظہور ہوگا اور امام زمانہ علیہ السلام کے مومنین برسر حکومت آئیں گے تو فوراً دشمنان اہل بیت کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ مومنین کی حکومت کو دیکھ کر حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے والے ہوتے، کاش ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے. مومنوں کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر وہ یہ کہیں گے. اور جو مومن ہیں ان کے لیے تو آخرت میں اجر و ثواب ہے، ان کے لیے تو دنیا ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا رزق پا رہے ہیں. ہم پر بھی مولا کا کرم ہے، تو یہ بھی مولا کی محسن الاحسان ہونے کی صفت کے تحت ہے. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا احسان شرفا کی عادت اور برائی کمینوں کی عادت ہے. محسن کے قرآنی مفہوم یہ ہیں کہ محسن توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، فریضے سے زیادہ ادا کرنے والا، ہر قسم کی خوبی پیدا کر کے اپنے عمل کو پیش کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام محسن ہیں، لیکن 900 برس کی حیات ملی اور کچھ ہی لوگ دائرہ ایمان میں آئے تھے. پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی بار اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا. انبیاء کے پاس کتنا وقت تھا، لیکن انہوں نے اس وقت میں بھی تھوڑے لوگ دائرہ ایمان میں آئے، پھر بھی انہوں نے اپنی قوموں کے لیے عذاب مانگا. مگر ہمارے نبی آخر رحمت للعالمین کی ہستی اور آپ کی آل پاک وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر کون سے ظلم و ستم ہیں جو نہیں ہوئے، لیکن نہ کوئی سرکار دو عالم کو اور نہ ہی ان کی آل کو کوئی ظالم نہیں کہہ سکا. نہ صرف رسول اللہ، حتیٰ کہ آپ کی آل اور آل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بھی سفر کربلا تکوفہ از شام کبھی بھی کسی ظلم کو کے بدلے میں بد دعا نہیں کی. امت رسول کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی. یہ آپ کا محسن ہونا ہے کہ اپنے عمل کو سجا کر پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کی امت کو قیامت تک جانا تھا. آپ نے جس صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا وہ
اور کہیں نظر نہیں آتا، جبکہ پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی کو اپنے حق سے زیادہ دینا اور خود حق سے کم لینا، اپنے اعمال میں خوبی پیدا کرنا، یعنی فرض سے آگے بڑھ کر عمل کرنا، جو واجب نہ ہو اس کو بھی ادا کرنا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احسان کہلاتی ہیں۔ یہ احسان ہے، اور یہ احسان کس پر ہے؟ پروردگار عالم پر، ورنہ انسان تو انسان کو کچھ دے ہی نہیں سکتا سوا لفظ شکریہ کے۔ شکریہ وہ لفظ ہے جو انسان کو دے سکتا ہے، اور احسان کے بدلے میں یہی دے سکتا ہے، ورنہ احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ احسان کے لیے تو مولا کائنات نے فرمایا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ شر سے بچنے کے لیے ہی کہا کہ انسان سے بدلہ نہ مانگے بلکہ پروردگار عالم سے بدلہ مانگے، اور وہ جو قدیم الاحسان کی صفت کو لیے ہے اس کی اس صفت کا اظہار جو ہے وہ قائم آل محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس شخص سے دین میں بہتر کون ہوگا جس نے خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا اور محسن احسان کرنے والا بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنا لیا تھا۔ کیوں؟ کہ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی، اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی دینے میں دریغ نہیں کیا، بلکہ سجا کر بنا کر قربان گاہ میں جناب اسماعیل کو لے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی مہمان نوازی اور ان کے اندر ایسی صفات تھیں جنہیں پروردگار عالم نے پسند فرمایا ہے۔ تو اس محسن کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے معاملے میں بھی حضرت عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، جناب آمنہ بنت وہب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام پر چلتے رہے قبل از اسلام۔ اب اسی کے ساتھ جس شخص نے اپنا سر جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا تو اس کا بدلہ کون دے گا؟ آئمہ علیہ السلام احسان کا بدلہ دیں گے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ خدا انصاف اور احسان لوگوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے، اور اتنے زیادہ حقوق بتائے ہیں قرآن مجید میں، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، سب کے حقوق کا ذکر بھی پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی قرآن مجید میں دیا، اور اسی طرح ہمارے حقیقی ماں باپ جو ہیں، جو میدان محشر میں ہمیں پہچانیں گے بھی اور ہمیں یاد رکھیں گے، اور ہمارے لیے سارا انتظام بھی ہے میدان محشر میں، وہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو امت کے ماں اور باپ ہیں۔ قرآن مجید میں محسنات کا لفظ ایک مرتبہ آیا ہے، اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا ہم محسنین کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو جزا محسنین کے لیے ہے وہ روز قیامت ہے، کہ وہ جنت میں رہیں گے جہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت محسنین نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور پھر اسی طرح یہ میں نے آپ کے سامنے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں نا کہ اللہ محسنین کو جزا دے گا، پروردگار عالم محسنین کو پسند کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ محسن الاحسان دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، لیکن جن کے وسیلے سے دیں گے وہ 12 امام ہوں گے، کیونکہ وہ پروردگار عالم کی صفات کے مظہر ہیں، اور اس بے صبری کو بھی دور کرنا چاہیے، اور محسن الاحسان کی صفت کو پکارتے ہوئے دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم تو ہمیں بھی صبر عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے اسم المحسن والاحسان کے عنوان کے تحت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں امام زمانہ علیہ السلام کا سراپا بزبان امام جعفر صادق علیہ السلام پیش کیا، کہ جس میں سراپا تو آپ سن چکے، جب غیبت کبریٰ میں گئے تھے تو 40 برس کے تھے، اور جب ظہور فرمائیں گے تو 26 برس کے جوان کی طرح دکھائی دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے ہم پر دوہرا احسان ہیں۔
ایک تو پروردگار عالم کا ہم پر احسان عظیم بھی ہیں، اور دوسری طرف آپ محسن بذات بھی ہیں۔ چاہے کوئی اہل حق ہو چاہے اہل باطل، سب پر آپ کے اسم مبارک الرحمن کے تحت آپ کرم فرما رہے ہیں، آپ کا کرم جاری ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو المحسن والاحسان امام کو اذن ظہور دے، اور جب وہ ظہور فرمائیں گے اور مومنین کی دنیا پر حکومت ہوگی تو دشمنان آل محمد اپنے اس عمل پر پچھتائیں گے کہ ہم نے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پروردگار عالم تو ان کو اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک وہ پچھتاوے کے آنسو نہ بہا لیں۔ علم و عرفان کی بارش، سفر علم و عرفان میں ہم نے 2 منزلوں کو کامل کیا، یعنی اسم الرحمن کے بعد اسم المحسن والاحسان کی مجلس میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور کل انشاءاللہ آنے والی مجلس میں اسم رب الارض کے معنی، مطالب، تفسیر اور ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، تاکہ ہمارے جو ظرف ہیں، ہمارے قلوب جو ہیں، وہ معرفت محمد و آل محمد سے لبریز ہو جائیں۔ پروردگار عالم تو ہمارے ظرف کو اتنی وسعت عطا فرما کہ ہم محمد و آل محمد کی معرفت کے نور سے ان کو بھر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاز اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔